نفس إن لم تظفري بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم لوگ حلال چیزوں کا اہتمام کریں، کھانے میں حلال کا اہتمام کریں، پینے میں حلال کا اہتمام کریں اور ہر چیز حلال طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو آپ پاکیزہ اور طیب چیزوں کو استعمال کریں اور ان کو کھائیں اور نیک کام کریں، اعمال صالحہ کریں۔ یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ رسولوں کو اس بات کی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کریں، ان کو کھائیں اور پھر اعمال صالحہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا رزق حلال ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال اس وقت ان کے اوپر اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت وہ قبول ہوتے ہیں جب ان نیک اعمال کے پیچھے رزق حلال ہو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، تم لوگ ناجائز طریقے سے مال مت کھایا کرو، ناجائز طریقے سے مال کو مت کھاؤ۔ اس لیے حلال مال یہ تمام عبادتوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اگر مال حلال نہیں ہوگا اور رزق حلال نہیں ہوگا تو انسان کے نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے موقعوں پر انسان ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَنَّا أُسْتَجَابُ لَهُ، میں کیسے ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا؟ اکلہ حلال اکلہ حرام ومالہ حرام وشربہ حرام۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ وَلِبَاسُهُ حرام، کہ کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، مال اس کا حرام کا، لباس اس کا حرام کا، تو میں کیسے دعاؤں کو قبول کروں گا؟ تو انسان کا جو مال ہے وہ حلال ہونا چاہیے، اس کے بغیر اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت اتنا اہم حصہ ہے جس کو ہم لوگوں نے آج فراموش کر دیا، اور حلال مال کی اہمیت ہمارے ہاں سے نکل گئی۔ حلال مال کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ روپیہ پیسہ حلال ہو، یعنی جائز ذرائع سے وہ مال حاصل کیا گیا ہو، سود کا پیسہ نہ ہو، رشوت کا پیسہ نہ ہو، کسی دوسرے کا چھینا ہوا پیسہ نہ ہو، ناجائز طریقے سے کسی دوسرے کا مال ضبط کیا ہوا پیسہ نہ ہو، کوئی بھی حرام کی قسم سے اگر مال اس نے حاصل کیا، ایک قسم مال کی وہ ہے جس کی طرف ہم لوگوں کو بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ خیال جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ بس مال حاصل کر لو، جس طریقے سے ممکن ہو حاصل کر لو، یہ نقطہ نظر یہ مسلمان کا نقطہ نظر نہیں ہے کہ مال جہاں سے ملا حاصل کرو۔ ہمارے بزرگوں نے اس بات کی تعلیم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ مال جائز طریقے سے ہو، پورے یقین کے ساتھ جائز ہو، اس مال کو استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس مال کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔
ایک واقعہ میں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا، دارالعلوم دیوبند کا، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے لکھا کہ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، وہ علماء کی دعوتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا حضرت نے کہ وہ گھسیارے تھے، گھاس کاٹتے تھے، یعنی ان کا کام گھاس کاٹنا تھا۔ تو اس زمانے میں پورے مہینے کے اندر ان کو 6 پیسے ملتے تھے۔ تو وہ اتنا اس زمانے کے لحاظ سے بھی بالکل نہ ہونے کے لحاظ سے کوئی آمدنی تھی۔ حضرت نے لکھا کہ ان 6 پیسوں کی وہ آدمی اس طریقے سے تقسیم کرتا تھا کہ 2 پیسے تو صدقہ کرتا تھا، 2 پیسے اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا تھا، اور 2 پیسوں کی وہ علماء کی اور طلباء کی کھانے کی دعوتیں کیا کرتا۔ حضرت نے لکھا کہ کھانے کی جو دعوت ہوتی تھی وہ بالکل پتلی دال اور چپاتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے اندر ہوتا تھا۔ لیکن حضرت نے لکھا کہ اس دعوت کا ہم لوگوں کو کب سے انتظار لگتا تھا کہ ہمیں اس کی دعوت میں جانا ہے، کیونکہ اس کی دعوت کھانے کے بعد ہمارے دل میں ایسے انوارات پیدا ہوتے تھے کہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی تھی۔ اور ایک اور واقعہ حضرت، اسی سے پتہ چلتا ہے حلال کیا چیز ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے حلال۔ ایک اور واقعہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں گیا، تو وہاں میں جب کھانے پر بیٹھا اور بڑی پرتکلف دعوت تھی، تو کھاتے ہی مجھ کو اندازہ ہوا اللہ والے لوگ تھے، قلوب ان کے زندہ تھے، ان کو احساس ہو جاتا تھا کہ کس طریقے کی آمدنی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہی شروع کرتے ہی مجھ کو خیال محسوس ہوا کہ یہ پتہ نہیں آمدنی مجھے مشکوک لگتی ہے اس آدمی۔ حضرت فرماتے ہیں میں فوراً وہاں سے کوئی عذر کر کے اٹھا، اور عذر کر کے میں گیا، اور جا کر میں نے طے کرنے کی کوشش کی اور الٹی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا نہیں، اور وہ چند نوالے میرے حلق کے اندر اتر گئے۔ حضرت نے لکھا کہ اس کے بعد مجھ کو ایک زمانے تک، کافی دنوں تک گناہوں کے خیالات مجھ کو دلوں میں پیدا ہوتے رہے۔ تو یہ حلال مال کمانا، حلال مال کھانا، یہ تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اس کا تو اہتمام کر لیتے ہیں کہ جی نمازیں پڑھ لیں، عبادتیں کر لیں، یقیناً بہت فضل و برکت کی چیز ہے، خیر و برکت کی چیز ہے، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارا مال حلال ہے یا حرام ہے یا مشکوک ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے کہ مال مشکوک ہے یا حلال نہیں ہے، یا اس کے اندر کچھ آمیزش حرام کی ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے، نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا مال حلال ہو۔ حلال کی میں نے عرض کیا 2 چیزوں کا خیال رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 1 آمدنی کے ذرائع حلال ہوں، نمبر 2 ہمارا جو پروسیس ہے، جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ پروسیس حلال ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں وہ تو حلال ہے، لیکن ان کے اندر انگریڈینٹ ایسے ڈلے ہوئے ہیں، اجزاء ایسے ڈلے ہوئے جو حرام ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنا، ان کو پڑھنا، اس کی علم حاصل کرنا، اس کو دوسروں کو بتانا، یہ سب ہم سب لوگوں کے لیے یہ ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اللہ رب العزت اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لي ظن جميل